بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالارقم۔ ابو لہب لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگو، تم سب اپنے گھروں کو جاؤ اور ایسی انہونی بات کی طرف دھیان مت دو وہ جو ہمارے آبائی دین کے خلاف ہو۔ مجمع چھٹ گیا۔ برسوں کے گمراہ دل و دماغ تھے تو راہ ہدایت کے لیے برسوں کی مسافت درکار تھی۔ سفید روحیں تو اسی لمحے مبارک میں تفرق کی سمت مڑ گئی تھیں۔ تبھی ایک پناہ گاہ کی شدید ضرورت محسوس ہوئی جو عمل میں آ گئی۔ دارالارقم نام پاک رکھا گیا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی درس گاہ تھی جہاں فدائیان اسلام جمع ہوتے تھے۔ مقدس عمارت پہلی پناہ گاہ تھی جہاں تھر تھراتے کانپتے لوگ آتے، ایمان کی گواہی دیتے اور یہیں سے مبلغ دین بننے کا شرف پاتے۔ اعلان نبوت کے بعد حالات بگڑ گئے تھے۔ کفار مکہ مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ یہ درسگاہ خفیہ رکھی گئی اور ہر طرح سے حفاظت بھی کی جانے لگی۔ کلمہ حق کی گونج دل کفار پر برق بن کر گری۔ یہ کیسا دین ظہور میں آیا ہے جس کا خدا نظر نہیں آتا۔ اندیکھے خدا کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر کس قدر سرشار ہوتے ہیں۔ کبھی سسکتے ہیں، کبھی ہچکیوں سے روتے ہیں، بلبلا کر معافیاں مانگتے ہیں، سابقہ گناہ اپنے اشکوں سے دھوتے ہیں۔ حیرت و استعجاب کا عجیب عالم تھا۔ تحیر سے زبانیں کنگ ہو گئی تھیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں اتنا روتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک یوں ہلتا تھا جیسے پتیلی میں جوش آ جائے تو ڈھکنا ہلنے لگتا ہے۔ آج بھی یورپین غیر ملکی آرا ہے۔ کانٹ ہنری کتاب الاسلام، فرانس کی کتاب تاریخ الارض، صفحہ اول، صفحہ نمبر 59 اور انگریزی فلسفی توماس کارلائل حق کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ امر محقق ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے۔ وہ ایک امی نبی تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا وصف تھا جس میں اپنے ہم عصروں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مد مقابل نہ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوسرے ہم وطنوں کی طرح غیر تعلیم یافتہ تھے اور لکھنا پڑھنا بالکل نہ جانتے تھے۔ ہمیں یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی استاد سے نہیں پڑھا اور اس زمانے میں کتابت کا فن نیا نیا رائج ہوا تھا اور دلائل سے مجھ پر منکشف ہوا کہ صحیح حقیقت یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا بالکل نہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حدود مکہ کے حالات تک محدود تھی۔ دارالارقم اپنی نوعیت کی پہلی وہ عمارت تھی جسے یہ فخر حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے۔ لوگ چھپ چھپ کر آتے، ایمان کی لازوال نعمت سے اپنے آپ کو مزین کرتے۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن الارت، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مطعون، عبیدہ صہیب رومی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 5 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقین اولین میں سر فہرست ہیں۔ تاخیر وحی۔ پہلی وحی مبارک کے بعد 3 سال تک یہ سلسلہ رکا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، محو دعا کرتے رہتے۔ تاخیر وحی سے رخ پر نور سے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا، تردد کی کیفیت تھی۔ خوف الہی سے آپ روتے، استغفار فرماتے، جبیں مبارک سجدہ ریز رہتی۔ تبھی ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں چلا جا رہا تھا کہ یکایک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے وحشت ہوئی۔ میں فوراً گھر آیا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ تبھی وحی مبارک آئی، القرآن، یا ایھا المدثر، ترجمہ، اے کالی کملی میں لپٹنے والے، اٹھو یعنی مستعد ہو جاؤ، کافروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔
اور اپنے کپڑے پاک و صاف رکھو اور بتوں سے دور رہو، یعنی بے تعلق رہو۔ نزول وحی ماہ رمضان میں آئی، بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس واضح کتاب کی قسم، ہم نے اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مبارک رات یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ اس شب میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اور ہمارے حکم سے طے پاتا ہے اور ہم ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں۔ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تبلیغ دین میں سرگرم عمل ہو گئے، ہر خطرات سے بے نیاز ہو گئے، دعوت اسلام لوگوں کو دینے لگے، ایسے منہمک ہو گئے کہ صبح شام دن و رات کا آرام بھول گئے۔ مکہ کے بازاروں، محلوں، گلی کوچوں میں لوگ ایک دوسرے کو پیغام حق پہنچا رہے تھے۔ دین کے متوالوں کے قوم سے خاک مہک رہی تھی تو دل کفار دہک رہے تھے۔ بتوں کے پجاری، آتش پرست، عیسائی، یہودی، ہر طبقہ کے لوگ آمادہ و پیکار ہو رہے تھے۔ یہ نیا دین ان کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ اپنے آبائی دین کی حفاظت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ وہ اپنے اپنے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن سعی کر رہے تھے۔ تبھی پیغام حق کا نزول ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 22۔ ترجمہ: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا آبائی دین کی پیروی کیے جاؤ گے حالانکہ میں اس سے اچھا مقصود پر پہنچانے والا طریقہ تمہارے پاس لایا ہوں؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے، ہم ایسے دین کو نہیں مانتے جس کو دے کر تم کو بھیجا گیا ہے۔ جہالت کے خول میں مدفون یہ مرد و زن خیر کی ہر کرن سے اپنا دامن بچا رہے تھے، گروہ گروہ بٹ گئے تھے، نئے دین سے برا فروختہ ہو کر لوگوں کو آتش غضب کی سمت دکھا رہے تھے۔ جو حق کی صدا سنتے ہی ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم ابرو پر نگاہ رکھتے تھے، جنبش لب کے منتظر رہتے تھے۔ وہ نور ایمان سے منور ہو کر لوگوں کو اپنی سمت بلا رہے تھے۔ ان کی شخصیت میں روحوں کو کشید کرنے کی صلاحیت نمایاں تھی، انداز بیاں متاثر کن تھا۔ یہی لوگ سابقین و اولین کے پاکیزہ لقب سے منور ہوئے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔